موٹر وے میں جو واقعہ ہوا ہے خاتون کے ساتھ، جو بہت ہی افسوسناک ہوا ہے، ظاہر ہے ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کتنا مقصد ہے، ان کو کیسے طریقے سے روکا جائے یا اس طریقے سے یہ ایسے آئندہ واقعہ نہ ہو؟ بس اسلم بھائی، بات یہ ہے کہ میرا تو مزاج ایسا ہے کہ میں کرنٹ افیئرز پر بات نہیں کرتا، لیکن یہ کرنٹ افیئر نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ کرنٹ افیئر ہے، ابھی کا ایک واقعہ ہوا ہے، تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک جھاڑی ہے تو اس میں بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہیں، تو آپ کا دامن اس میں الجھ گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ ابھی کا واقعہ ہے. یہ ابھی کا واقعہ نہیں ہے. جب ہم نے اس کھیت پہ ہل نہیں چلایا، اس کے اوپر پھلدار پودے نہیں لگائے اور اس کے اندر ہم نے کانٹے بو دیے ہیں، تو وہ کانٹوں والی جھاڑی نکلے گی نا ساری. تو یہ سب سے پہلے تو وہ جو ہماری بہن اس میں تھی، بیٹی یا بہن، وہ جو جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ تو سوچ کے ہی آپ کے خوف آپ پر طاری ہو جاتا ہے اور ایک وحشت طاری ہو جاتی ہے. اچھا، میرے جسم کا کچھ اس طرح کا نظام ہے کہ جو چیز مجھے پسند نہ آئے نا، تو مجھے، اور بہت میں جس پر بہت اپسیٹ ہوں، تو مجھے الٹی آنے کی حالت ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ کوئی آٹونومک سسٹم کا ہوتا ہے. میں نے جب یہ واقعہ سنا نا، تو مجھے باقاعدہ مجھے باتھ روم میں جانا پڑا، اس خوف کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے اور طبیعت پر بوجھ کی وجہ سے مجھے ایک دم الٹیاں آنی شروع ہو گئیں. اور یہ چونکہ میری اس کی طبیعت کا مجھے ایسے ہوتا ہے ایسے، تو یہ تو اتنا ہی خوفناک واقعہ ہے کہ اس کی تو جتنی بھی آپ سوچیں اور سوچ کے شرمندہ ہوتے جائیں. اور دیکھیں نا، وہ ہم میں سے ہی جس کسی کی بیٹی یا بہن تھی نا، تو اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں. کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو تو آپ سوچیں کہ اس کی زندگی، پھر وہ جو معصوم بچے اس گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ذرا اندازہ لگائیں ان سب کی زندگیوں کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ اگر 2 سال کے بچے کے سامنے اس کے باپ نے اس کی ماں کو تھپڑ مارا، تو یہ اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. پوری زندگی اس بات کا ایفیکٹ رہے. مگر جن بچوں کے ساتھ ان کی ماں کے ساتھ یہ درندگی ہوئی، تو وہ بچے تو اب ہم سب کی ایک ذمہ داری ہیں. یعنی ان کی ایک نفسیاتی تربیت اور اتنے خوف کو ان کے دماغ سے ہٹانا، پتہ نہیں یہ ممکن ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. اور وہ خاتون جو ہے وہ کس اذیت میں سے گزر رہی ہوگی. اور پھر یہ تو ایک واقعہ ہے نا جو سامنے آ گیا. پتہ نہیں ایسے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں جو خاموش، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، چپ کر کے ہو جاتے ہیں. اور بیچاری ہماری بچیاں. تو میں اس کو کرنٹ افیئر نہیں سمجھتا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایک واقعہ ہے، ایک واقعے میں چلیں جی پولیس اس کو پکڑ لے، فلاں پکڑ لے، ڈی این اے کا مجرم کو کیفر کردار سزا دی جائے، فلانا. جو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر کوئی تربیت کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے اسی طرح کے درندے، یعنی جو انسان ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے مرد اور عورتیں ہیں، ہم نے اپنی بری تربیت کے ذریعے اپنی زندگی کی پرائرٹیز کو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے کر کے ایسا معاشرہ بنا دیا ہے کہ جس معاشرے میں اچھے بھلے مسلمانوں کے شریف بچے درندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، یہ بات آپ اس کو تصور میں لے کے آئیں کہ ایک عورت جو ریزسٹ کر رہی ہے، جو شور مچا رہی ہے، جو ایک بچوں کی ماں ہے، اس کے ساتھ اس طرح کی درندگی کا کرنا، یہ کوئی ایک انسان کر سکتا ہے جس میں ذرا سا کوئی شعور ہو، جس میں ذرا سی بھی کوئی عقل سلیم ہو، جس میں ایک ذرہ بھی شرافت کا موجود ہو، جس میں ایک ذرہ بھی تربیت کا محسوس ہو، وہ کر سکتا ہے، سوچ بھی سکتا ہے. تو جو شخص اس جرم کے اندر مرتکب ہوتا ہے، اس کے پیچھے کتنا زیادہ اس کے دماغ کے اندر ایک فتور اور شیطانیت بھری ہوگی. اور وہ کہاں سے بھری ہے؟ وہ کہاں سے بھری ہے؟ وہ اسی معاشرے نے بھری ہے، اسی معاشرے کے مزاج نے بھری ہے، اسی معاشرے کی جو تربیت کا سسٹم ہے اس نے بھری ہے. اسی کے اندر لوگ جرم کرتے ہیں اور وہ بچ جاتے ہیں، اور جو دندناتے پھرتے ہیں، اور معاشرہ جو ہے ان کو انصاف نہیں دے سکتا، اور معاشرہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا، اچھے اور برے کی پہچان نہیں کر سکتا. شرافت کی بنیاد پر کسی کو یعنی جو بنیاد ہے بڑے ہونے کی، وہ دولت ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، اور کتنا آپ مینوپولیٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے بڑے ہونے کی پہچان. تو جب بڑے ہونے کی پہچان یہ ہوگی تو اسلم بھائی پھر یہی ہوگا نا کہ سب لوگ اسی طرح بننا پسند کریں گے نا. اگر پورے معاشرے کے اندر پہچان یہ ہو کہ شرافت والا آدمی بڑا ہوگا، اگر پورے معاشرے میں یہ پہچان ہو جو سچ بولے گا وہ بڑا ہے، جو ایماندار ہے وہ بڑا ہے، جو دیندار ہے وہ بڑا ہے، تو سارے لوگ یہ بننے کی کوشش کریں گے. اور جب معاشرے میں یہ ہوگا کہ جس کے پاس گاڑی بڑی ہے وہ بڑا ہے، جس کے پاس پیسے بڑے ہیں وہ بڑے ہیں، جو کبھی لائن میں کھڑا نہیں ہوتا وہ بڑا ہے، جو بدتمیز ہے وہ بڑا ہے، جو سب لوگوں کو مینوپولیٹ کر لیتا ہے، تو سب لوگ ویسا بننے کی کوشش کریں گے.
تو اس واقعے کی حد تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ایک مثال بنانا بہت ضروری ہے، اور اس جو ہماری بیٹیا بہن ہے اس کے ساتھ ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، پوری قوم اس سے معافی مانگ سکتی ہے، اپنے دل میں ایک شرمندگی محسوس کر سکتی ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگ سکتی ہے۔ ان بچوں کے لیے کوئی بہت ہی اعلیٰ درجے کی سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہے، ان بچوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور ان کی ایک پوری نفسیاتی ایک تربیت کی ضرورت ہے۔ وہ تو ہے ایک واقعہ، اور اس کو مجرموں کو پکڑنے کی ضرورت ہے، ان کو سزا دینے کی ضرورت ہے، ان کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، لیکن خدا کے لیے اس کے ساتھ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے اداروں کے اندر ایک تربیت کا نظام بنائیں۔ والدین خدا کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اہم کام اپنے بچوں کی تربیت کو سمجھیں۔ والدین کمائیں، پیسے ضرور کمائیں، دولت اکٹھی کریں، مال بنائیں، گھر بنائیں، بہت اللہ مبارک کریں ان کو، لیکن پرائورٹی اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور خاص طور پر لڑکوں کی تربیت۔ دیکھیے مجھے پتہ نہیں ہے، یہ بچے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ایڈلٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں بہت احتیاط سے لفظ استعمال کر کے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو بچیاں ہیں ان کی تربیت پھر بھی ان کی مائیں کر دیتی ہیں، ان کی بڑی بہنیں کر دیتی ہیں، جو ان کی سائیکو سیکسول تربیت ہے، لیکن جو ہمارے لڑکے ہیں ان کی تو تربیت کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ ان کی تربیت تو جو ہے وہ گلی کے مسٹنڈے بدماش لڑکے کرتے ہیں، کلاس کے اندر ایک لٹ سا بدماش سا لڑکا ہوتا ہے جو کلاس میں سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ ان کی تربیت کرتا ہے، وہ ان کو سکھاتا ہے سائیکو سیکسول جو بھی فینومیناز ہیں ان کی تربیت وہ کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جب والدین یا بڑے بھائی چھوٹے بچوں کی تربیت کرتے ہوں گے اور ان کو بتاتے ہوں گے کہ یہ نارمل فزیولوجیکل فینومینا یہ کیا ہے۔ اس لیے ہماری ایک بٹیا ہے چھوٹی، وہ مجھے بتانے لگی، کہنے لگی کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرتی تھی، اس نے کہا کہ مجھے سر یہ آپ اس بارے میں کوئی بات کریں، وہ میں جان کے جھجکتا ہوں کہ ان موضوعات پر بات نہ کروں، اب یہ ایک بات آئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میری عمر جو ہے وہ 20 سال ہے، ایک بوڑھا سا آدمی جس کی عمر 60 سال ہے وہ سائیکل پہ اگر گزرے نا تو وہ بھی مجھے مڑ کے دیکھتا ضرور ہے ایک دفعہ، اور مجھے پتہ لگتا ہے کہ وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو ہماری بچیاں جو پبلکلی کام کرتی ہیں، جو پبلک پلیس پہ کام کرتی ہیں، جو پبلک ڈیلنگ کرتی ہیں، آپ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ ان کو کس قسم کی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کس طرح کی یعنی لوگ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، یعنی ان کو ایک آبجیکٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ اور یعنی لڑکی کو ایک اس ہمارے معاشرے میں ہم نے اتنا تربیت کا فقدان ہے کہ خاتون کو ایک پرسن کے طور پر دیکھنے والا بندہ کوئی نہیں ہے، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں سارے کے سارے، اور لوگ ان کو ایک آبجیکٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، مطلب میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری بٹیا ویڈیو بنا رہی ہے، مطلب مجھے حیا بھی آ رہی، کہتے ہیں کہ اس کو ایک سیکس آبجیکٹ کے طور پر خاتون کو دیکھا جاتا ہے، اور عمر کی کوئی تشخیص نہیں، بوڑھے آدمی بھی سب کیا، اس لیے کہ بچپن سے وہ بھوک ان کے اندر ختم نہیں ہوئی، بچپن سے ان کی تربیت نہیں ہوئی، لڑکوں کو خاص طور پہ سکھایا نہیں ہوا۔ تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، بڑے بھائیوں کی ذمہ داری ہے، دادا دادی کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں جو لڑکے ہیں ان کی تربیت اس طریقے سے کی جائے کہ وہ پردہ جو ہم ایک عورت کے چہرے پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور میں اس کے حق میں ہوں، مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی جو ہمارے دین نے جس طرح کا کہا ہے وہ سارے، لیکن اس سے زیادہ ضروری پردہ اس لڑکے کی آنکھوں پہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس لڑکی کو تو کہتے ہیں کہ بھئی تم خبردار، دروازے سے دودھ لینے والا آیا تو تم نے دروازے سے باہر نہیں جانا، تم اکیلے یہ نہیں کرنا، وہ نہ کرنا، اور وہ جو لڑکا مسٹنڈا جو مرضی کرتا پھر رہا ہے، یعنی اس کو تو کہتے ہیں کہ تمہارا جو جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، اور جو لڑکے کی آنکھوں کے اندر سے جو بے حیائی نکل رہی ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر بھی تو حیا کا پردہ ڈالنا ضروری ہے نا، حیا کا پردہ۔ اور جو کہتے ہیں نا حیا عورت کا زیور ہے، یہ کس نے بتایا آپ کو؟ حیا ہر ایک کا زیور ہے، حیا جتنا عورت کا زیور ہے اتنا مرد کا بھی زیور ہے، مرد کا بھی زیور ہے حیا۔ با حیا ہونا ہر ایک کا ہونا، اور یہ با حیا ہونا یہ ہم نے گھروں میں نہیں سکھانا چھوڑ دیا ہے۔ گھروں کے اندر میں بہت کنزرویٹو نہیں ہوں اسٹرکٹ لہجوں میں، لیکن گھروں کے اندر آبویس بے حیائی کے، جب آپ لبرلزم کے نام کے اوپر گھروں کے اندر آپ بے حیائی کی اپرچونٹیز پرووائڈ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ رول ماڈل کیسے ایک ڈیولپ کریں گے؟ ویسے آپ کس طرح سے اپنی تربیت کا نظام کیسے ایک ڈیولپ کریں گے؟ تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں دیکھیں کہ بچوں کا ان پٹ کیا جا رہا ہے، ان کے دماغ میں کیا جا رہا ہے، اور بچے جو ہے اس کو کیسے پرسیو، جب گھر میں آنکھ کھولتے ہی بچے کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جن کا تعلق بے حیائی سے ہے، جن کا تعلق معاف کرنا بے غیرتی سے ہے، جن کا تعلق ہمارے اپنی روایات کے ساتھ نہیں ہے، ہماری اقدار کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ یہ نہیں کہ ان کا اخلاق خراب ہوگا، ان کا اخلاق نہیں خراب ہوگا، ان کا مزاج خراب ہوگا، اخلاق ہوگا میری عمر کے بندوں کا،
اگر میں کوئی بری چیز کو دیکھتا ہوں تو میرا اخلاق خراب ہوگا، لیکن بچوں کا تو مزاج خراب ہوگا، بچوں کا اخلاق سے اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسی کو ہی صحیح سمجھیں گے، وہی سمجھیں گے یہی صحیح ہے، تو ان کے لیے وہ مزاج کا کوئی ایشو، اخلاق کا کوئی ایشو نہیں ہے، مزاج کا ایشو ہے۔ تو اس لیے یہ واقعہ، تو اس طرح کے واقعہ پہلے بھی ہوتے ہیں، اب چونکہ میڈیا ہے فوراً آ جاتا ہے، یہ تو پچھلے بہت عرصے سے ہے، اب ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ اللہ پاک ہم سب کو حفاظت میں رکھے۔ ہمارا یہ نا کہ اپنے اوپر بیتتی، اپنے گھر میں آگ لگتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ بھئی آگ لگی ہوئی ہے، ورنہ تو بندہ بیٹھا تالیاں بجا رہا ہوتا ہے، آگ کتنے اچھے شعلے ہیں، کتنے اچھے شعلے ہیں، تالیاں بجا رہا ہوتا ہے، تو اپنے گھر آگ لگتی ہے تو پتہ لگتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ تو میں تو یہ کہوں گا، دیکھیں میں کیا حکومت پر کیا ہمارا زور چلتا ہے، باقی اداروں پر کیا زور چلتا ہے، لیکن میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بزرگوں، اپنے اوپر تو زور چلتا ہے نا، اپنے اوپر تو زور چلتا ہے۔ ہم خود تو اپنے گھر کے اندر ایک تربیت کا ایسا نظام بنائیں جس میں ہمارے بچے جو ہیں، خاص طور پہ ہمارے لڑکے، دیکھو لڑکیوں کی بھی، خاص طور پر ہمارے لڑکے، ان کی آنکھوں سے، ان کے ہاتھوں سے، ان کی سوچوں سے، ان کے عمل سے ہماری عورتیں، بچیاں محفوظ ہوں، بلکہ وہ حفاظت کے، یعنی ایک نوجوان کو تو حفاظت کا سمبل ہونا چاہیے کہ وہ حفاظت، وہ اس کے اندر جو ہے اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک، کوئی نظر آئے نوجوان تو اس کو لگے کہ میں اب میرا محافظ آ گیا ہے، میری حفاظت کرنے والا، چاہے جائے کہ اس کو لگے کہ میرا چور آ گیا یا مجھے لوٹنے والا کوئی آ گیا، ڈاکو آ گیا۔ تو اس لیے اس واقعے کی تو بہت مذمت ہے، دل دکھ رہا ہے اس بات سے، ہم سب، ہماری اپنی بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، بچے ہیں، مطلب ہے اس کو دیکھ کے جو ہے ایک خوف کی طبیعت ہو رہی ہے، اور ڈر لگتا ہے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور کیا یہاں باہر نکلنا محفوظ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ تو خوف اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساتھ میں اس واقعے کو حالات حاضرہ نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی کا شاخسانہ ہے جو ہم نے محنتیں کی ہیں اتنا عرصہ، برائی کو زمین کے اندر کھودیں، اس کی جڑیں ہم نے اتنی اندر تک لے گئی ہیں۔ تو بھائی اپنے گھروں سے تو آگ بجھانی شروع کریں، سب لوگ جن کے گھر میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی تربیت پر توجہ دیجیے، ان کو ٹائم دیجیے، ان کو اچھے برے کی پہچان بتائیے، ان کو بتائیے ہماری اقدار کیا ہے، اور دیکھیں نا، اس کے لیے آپ کو بہت نہیں، ہمارے پاس تو ایک فریم ورک ہمارے دین کا موجود ہے۔ آپ بہت ہی فنیٹک، بہت ہی کٹڑ، بہت ہی سخت ہوئے بغیر دین کے فریم ورک میں ہماری اپنی نبوی اقدار کو بچوں کو سکھائیں گے تو تربیت کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے، اور وہ بچے جب معاشرے میں جائیں گے تو وہ حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے اس واقعے کو، ایک واقعہ ہے، کیا ہوا، کس کو سزا ملی، سر عام پھانسی دی جائے گی، کوڑے لگیں گے، کیا لگے گا، اس سے ہٹ کر ہم یہ دیکھیں میرے ذمے کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلم بھائی ہم سب کو حفاظت میں رکھے، اور اللہ کرے کہ ہم اس طرح کے سبق سیکھیں، خدا کے لیے ہم قومی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ میرے گھر کے 6 افراد ہیں، اگر میں نے اپنے گھر کے 6 افراد پر محنت کر کے ان کو جو ہے ایک اچھا انسان بنا لیا، اور خود اس کے نتیجے میں اچھا انسان بن گیا، میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا، تو کم از کم اپنے حصے کا کام تو کریں بھائی، بس یہ میری گزارش ہے۔ بہت زبردست، تھینک یو۔